السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس شہر کے بارے میں جس شہر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ پاکستان کا وہ ایسا شہر ہے جس کے بارے میں ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، صرف جاننا نہیں چاہتا بلکہ حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ اس شہر کی حقیقت کیا ہے۔ کیا جو کچھ ہم سن رہے ہیں واقعہ ہی اس شہر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو وہ شہر کوئی اور شہر نہیں ہے، اس کو آپ چناب نگر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا پرانا نام روا ہے۔ یہ بہت سال پہلے پنجاب میں ایک دریا کے کنارے بنجر اور ریتلی جگہ تھی جہاں پر اس شہر کو بسایا گیا تھا، اور اس شہر کا پرانا نام روا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بعد میں حکومت نے اس کا نام تبدیل کر کے چناب نگر رکھ دیا تھا۔ اس شہر کے بارے میں لوگ تین طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو ان کے بارے میں حقیقت بتاؤں گا کہ کیا وہاں واقعہ ہی کچھ ایسا ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سب سے جو مین ٹاپک ہے، پہلا ہے کہ وہاں پر جنت ہے۔ اگر جنت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور وہ قبرستان خوبصورت ہے، اس میں کافی قسم کے پھل اور فروٹ لگائے ہوئے ہیں، اور دور سے دیکھنے میں ہی وہ بڑا پرکشش اور پیارا لگتا ہے۔ تو اس قبرستان کو انہوں نے بہشتی مقبرے کا نام دیا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لفظ بہشت جو ہے اس کا مطلب جنت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی اصلی جنت نہیں ہے بلکہ صرف ایک قبرستان کا نام ہے۔ وہاں وہی لوگ دفن ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس مذہب کے کاموں کے لیے دیتے ہیں۔ باہر کے لوگ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے روا کی جنت بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اگلی بات ہم کر لیتے ہیں دوزخ کی، کہ دوزخ کا کیا مطلب ہے جو وہاں پر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں پر دوزخ بھی ہے۔ کچھ لوگ اس شہر کو دوزخ یا بہت مشکل جگہ بھی کہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کے اپنے کچھ سخت اصول ہیں۔ وہاں رہنے والوں پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں کا ماحول باقی پاکستان سے الگ محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ ان اصولوں کو پسند نہیں کرتے یا جنہیں وہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ اسے دوزخ جیسی سختی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آج اس شہر میں جائیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ پہلے نمبر پہ صفائی ستھرائی، یہ شہر عام شہروں سے زیادہ صاف نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نظم و ضبط، وہاں کے لوگ وقت کی پابندی کرنے کے عادی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے پڑھائی اور ہسپتال، وہاں کے اسکول اور ہسپتال کافی مشہور ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور علاج کراتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ ابھی تک ہم نے اس مذہب کے بارے میں بھی بات کرنی ہے کہ اس مذہب کے بارے میں حکومت کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور ان کا مذہب ہے کیا۔ یہ خود کو سچا کہتے ہیں لیکن کیا یہ سچے ہیں؟ یہ ساری باتیں آگے ہم اسی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر میں خلاصے کی بات کروں تو آسان سا خلاصہ یہ ہے کہ چناب نگر ایک ایسا شہر ہے جہاں ایک خاص سوچ کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے اپنی پسند کی وجہ سے بہت اچھا جنت سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں کے فرقے اور اصولوں کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ زمین کا ہی ایک ٹکڑا ہے جہاں انسان بستے ہیں اور انسان اسے اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ شہر احمدیہ جماعت، جنہیں عام طور پر قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو احمدیہ جماعت کے لوگوں نے بسایا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نبی یا مسیح تھے، نعوذ باللہ۔ پاکستان کے قانون اور تمام مسلمان فرقوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک چونکہ احمدی جماعت اس بات کو اس طرح نہیں مانتی جیسے دوسرے مسلمان مانتے ہیں، اسی لیے قانوناً پاکستان کے آئین میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم عقیدے کی بات کریں تو مسلمان انہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان پر۔ پاکستان قانون کے مطابق احمدی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی مسلمانوں جیسی اصطلاحات جیسے اذان دینا یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو میناروں والی مسجدیں تو نظر آتی ہیں لیکن وہ انہیں قانونی طور پر مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اور ان کی عبادت کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی عبادت کا طریقہ نماز روزہ ظاہری طور پر ہر مسلمان سے ملتا جلتا ہے، لیکن ان کی دعاؤں اور خطبات میں ان کے اپنے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر
कसरत से होता है जो इन्हें दूसरे मुसलमानों से अलग कर देता है। अब बात आ गई कि लोग क्या सोचते हैं। अहमदी समझते हैं कि वो सच्चे रास्ते पर हैं और उनके साथ ज्यादती हो रही है। आम मुसलमान क्या समझता है, वो समझते हैं कि ये लोग इस्लाम की बुनियादी तारीफ को बदल रहे हैं, इसलिए वो इनके नजरियात को सख्त नापसंद करते हैं। ये शहर एक ऐसे ग्रोह का है जिनका मजहब आम मुसलमानों से अलग है और इसी वजह से इनका और हुकूमत पाकिस्तान का एक तवील अरसे से कानूनी और मजहबी इख्तलाफ चला आ रहा है और ये इख्तलाफ बिल्कुल जायज है। अगर कोई बंदा इस दुनिया में ये समझता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई नबी है तो जाहिर सी बात है उसे काफिर कहना गुनाह नहीं बल्कि सवाब है। इसी वजह से ये हमारे मुसलमानों से दूर हैं और इनका एक अपना ही मजहब है और इनकी अपनी रवायात हैं और अपना ही इनका एक अलग से सिस्टम चला आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।